اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر قابض اور ظاہر باہر قادر مطلق ہے. مخلوقات انگنت ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو. بڑی بڑی مخلوقات جیسے انبیاء ملائکے جن اور ان سے آسمان اور زمین ہے، بحر اور جبال ہے، سورج اور چاند ہے، ستارے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے غصے کا اظہار ان کے پکڑنے میں بھی کرتا ہے. علماء دین تو کہتے ہیں کہ سرزمین کے باشندوں کے جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ اس علاقے کے سورج کو یا چاند کو یا کسی کرے کو گرفت میں لے لیتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کے شؤون ہے، اس کا ظہور ہے. اس کو پھر عرف میں کہتے ہیں سورج گرہن، چاند گرہن. احادیث صحیحہ میں پیغمبر مرسل صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ایسے موقع پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ استغفار کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اس کو معاف کر دے. آپ نے خود بھی رات کو چاند گرہن ہوا اور نمازیں پڑھی گئی اور دن میں پھر سورج گرہن ہوا. اتفاق سے ابراہیم ابن محمد کا وصال ہو گیا تھا. جزیرۃ العرب میں مشہور تھا کہ کسی بڑے کی موت پر سورج اور چاند بھی ماتم کرتے ہیں. آپ نے فوراً اس کا رد کیا. آپ نے کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته فإذا رأيتم من هؤلاء الأفزاع والأحوال فبادروا إلى الله. فرمایا سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت و حیات سے یہ نڈال نہیں ہوتے. یہ غلط بات لوگ کر رہے ہیں کہ ابراہیم ابن محمد کی وجہ سے ہوا ہے. جب تم یہ خطرات دیکھو اور یہ پریشانیاں دیکھو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نماز پڑھو. فقہاء نے لکھا ہے کہ لوگ صدقات، خیرات اور مختلف ابواب البر والصلہ جو کہلاتے نیکی کے کام، ایسے موقع پہ ان میں بھی آگے بڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کرے کو اور اس مخلوق کو معاف فرما دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر نماز بھی پڑھی ہے اور صحابہ کو پڑھائی ہے. فقہاء احناف کے ہاں اور اکثر ائمہ کے ہاں چاند گرہن پر تو جماعت نہیں ہے کیونکہ وہ رات کا عمل ہے اور اکثر لوگ اپنی رات کے خواب میں اور اس میں ہوں گے، لیکن سورج گرہن پر باقاعدہ جماعت ہوئی ہے. درست بات یہ ہے کہ 2 رکعت نمازیں 4 نہیں ہے. یہ مغالطہ ہو رہا ہے، یہ کمزور مفتیوں کو. اور جہر نہیں ہے، اخفاء ہے، کیونکہ دن کی نماز ہے. صلاۃ النہار اجمع ہندیہ کے اندر، تاتاریہ میں، ہمارے فتاوی شام میں، سب میں یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھائے اور قرات اخفاءً کرے، جہراً نہ کرے. کہتے ہیں کہ اتنی طویل قرات ہو کہ سورج کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اس کی روشنی بحال ہو جائے اور اندھیرا چھٹ جائے. اگر نماز اتنی بڑی نہیں ہوئی تو پھر دعا میں وقت لگا لے. خطبہ وغیرہ تو اس میں نہیں ہے، لیکن طویل دعائیں کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے ساتھ بھی احسان فرمائے.
کہتے ہیں کہ کل کے دن میں شاید 10 ساڑھے 10 بجے تک سورج گرہن ہوگا، تو طلبہ کا امتحان بھی آج سے شروع ہو رہا ہے۔ ناظم اعلیٰ کو میں نے کہا کہ ایک دن کا امتحان مؤخر کرو، کسی اور دن ہو جائے گا، کیونکہ سورج گرہن ایک حادثہ ہے سماوی جس سے اردین متاثر ہے، اور پیغمبر مرسل نے اور صحابہ نے اور اس وقت سے لے کے آج تک اللہ کے نیک بندوں نے، مسلمانوں نے سورج گرہن کی نماز پڑھی ہے 2 رکعت، اخفاءً لا جہراً، نہ چار ہے اور نہ جہر ہے، دونوں باتیں کمزور اور غلط کہی جا رہی ہیں۔ 2 رکعت ہے اور اخفاءً ہے، آہستہ اور سرً قرات ہے۔ عینی نے عمدہ میں اور قسطلانی نے ارشاد میں اور مولانا ظفر احمد نے اعلام میں، حضرت الاستاذ محمد یوسف صاحب نے معارف السنن میں، حضرت شیخ نے اوجز میں، سب نے، بلکہ عالمگیری جلد اول صفحہ 153 پر تو دوسرا قول ہی نہیں، بس 2 رکعت نماز پڑھائے، اگر نماز طویل ہو جائے تو دعا مختصر کرے، اور اگر نماز مختصر ہوئی تو دعا طویل کر لے، اور قرات بھی آہستہ کرے، جہرن نہ کرے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ اس وقت اگر حاملہ عورت سورج کے سیدھ میں آ جائے تو حالت حمل میں کمزوری آ جائے گی، بچے یا اپائج ہو جاتے ہیں یا اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتاب میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال مشاہد ہے، اور ایسے واقعات دیکھنے میں آئے، اسی لیے ایسی عورتیں اپنے عذر کی وجہ سے ذرا ہٹ کر کے رہے اور اس کے سیدھ میں نہ آئے۔ بعض لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ اگر کسی کی ٹانگ میں کجی ہو یا ہاتھ میں شل پن ہو یا جسم کے اور حصوں میں کوئی عذر ہو تو اس کو مٹی میں دبا دیتے ہیں، اور جب سورج گرہن ختم ہو جاتا ہے تو اس کو کھول دیتے ہیں۔ بقدرتی الہی وہ عذر جاتا ہے، اور دیکھنے میں یہی آیا ہے، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں بھی نقل کیا ہے۔ اب فرمایا فتویٰ تو نہیں دیتے، دیکھنے میں ہی آ رہا ہے۔ بس چیزیں فتوے کی نہیں ہوتی، آپ نزلے زکام میں مختلف دوائیاں کھاتے تو فتوے سے تھوڑی کھاتے، آپ کو بھوک لگ جاتی ہے تو کھانا وقت سے پہلے کھا لیتے، کوئی فتویٰ ہے؟ آپ کا دل متلاتا ہے اور ہاضمہ صحیح نہیں ہے تو آپ کھانا چھوڑ دیتے، یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ دنیا کی روش ہے، اور دنیا کے امور بھی قابل ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھجوریں کاٹ کاٹ کے ان میں پیون لگاتے ہیں۔ آپ نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس طرح کھجوریں زیادہ آ جاتی ہے اور بڑی بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا رہنے دو اس کو، تو کھجوریں کم آئی۔ آپ نے کہا انتم اعلم بامور دنیا کو، دنیا کے معاملات تم ہی جانو۔ اور پھر آپ نے قلم لگانے، جس کو تعبیر النخل کہتے ہیں، اجازت دے دی۔ بعض ٹوٹکے مؤثر بھی ہے۔ شدید بیماری میں آپ نے کہا کہ بھئی 7 مشقیں پانی کی بھر کے لاؤ، اور پھر حضرت حفصہ کے ٹب میں آپ بیٹھ گئے اور امہات المومنین کو کہا، ازواج مطہرات کو کہ 7 مشقوں کے منہ کھولو اور میرے اوپر پانی چھوڑ دو۔ اس طرح کرنے سے آپ کی طبیعت مبارک میں افاقہ آیا،
اور آپ نے محسوس فرمایا کہ مرض کی شدت جاتی رہی، اور آپ ٹپ سے اٹھنے کے بعد باقاعدہ حضرت عباس اور حضرت علی کے سہارے سے مسجد تشریف لے گئے. آپ نے نماز بھی پڑھائی اور خطاب بھی فرمایا. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ ٹوٹکے اگر نص کے ساتھ معارض نہیں ہے اور اس میں کوئی خلاف شرع الفاظ نہیں ہے تو جائز ہے. وہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کو کہا کچھ کلمات ہیں میں ہمیشہ پڑھتا ہوں اور کتے کا ڈسا ہوا یا مجنون اس کو دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ نے کہا عائد علیہ کلمات سناؤ. جب اس نے کلمات سنا ہے آپ نے بعض کلمات پر انکار کیا کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، اس سے پیچھے ہٹو. تو وہ اکثر کلمات تو ایسے ہی تھے، جاہلی دور کے تھے، چند رہ گئے. تو اس نے پوچھا کہ کیا اب یہ کام کریں گے؟ آپ نے کہا وہ یہ اسرا، یہ پہلے سے بڑھ کر کام کریں گے. پہلے 3-4 دن وہ دم کرتا تھا، اب ایک دفعہ پڑھ لیتا تھا آدمی ٹھیک ہو جاتا. اس لیے ملا علی قاری نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ ایسے دم درود جس میں کمزور کلمات ہو علماء دین ان کی اصلاح کریں. خود درود تاج میں دیکھو دافع البلاء والوباء والقحط والالم نور من نور اللہ، تب پیرانے پیر کے اوپر تہمت ہے. بالکل پیرانے پیر جیسے موحد دنیا نے دیکھا نہیں. تو علماء کہتے ہیں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نے لکھا کہ یہ چند الفاظ چھوڑ کر باقی درود تاج پڑھنے کا لائق ہے. لوگ ڈالتے ہیں چیزیں. اور وہ جو ام المومنین حضرت عائشہ بہت شدید بیمار تھی، مدینہ منورہ میں غم کا سما تھا، تمام صحابہ غمگین و پریشان تھے. فجاء رجل من السند، کوئی سندھی ماڑو وہاں پہنچ گیا. سندھی ماڑو نے تماشا دیکھا کہ یہ سب پریشان ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ام المومنین بہت بیمار ہے اور ہر طرح علاج کیا لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں. سندھی ماڑو کے پاس کوئی تکنیک تھی سحر اور جادو معلوم کرنے کی. اس نے کہا ام المومنین پر سحر ہوا ہے اور جس عورت نے سحر کرایا ہے وہ اس وقت ایک بچے کا پیشاب دھو رہی ہے. ام المومنین کو اطلاع ہوئی تو آپ نے کہا وہ میری کنیز بریرہ کو بلاؤ. تو پتہ چلا کہ بریرہ کی گود میں کوئی بچہ تھا اور وہ پیشاب کر چکا ہے، وہ دھو رہی ہے. جب وہ معلوم ہوا کہ یہ صورتحال ہے تو سندھی ماڑو نے کہا کہ کوئی 2 یا 3 کنویں ہو اور ان کا پانی ایک جیسے استعمال ہو رہا ہے، یعنی چلان کنویں ہو، اس کا پانی لے منگوا لے. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ قباء میں 3 کنویں ہیں اور لائن پہ ہے اور تینوں ایک جیسے پانی دے رہے ہیں. صحابہ کرام تشریف لے گئے گھوڑوں پر اور وہاں سے مشک بھر کے لائے. ام المومنین کو کہا گیا کہ آپ ان مشکوں کے پانی سے نہا لیں. بی بی صاحبہ نے جب نہایا اور غسل خانے سے باہر آئی تو گویا کہ وہ بیمار تھی ہی نہیں، وہ سارا سحر اندر ہی چھٹ گیا. تو بعض ٹوٹکے بعض اس طرح تدابیر ہیں کہ جن کا فائدہ ہے اور نقصان کوئی بھی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو مؤثر بنایا ہے، بعض لوگوں کے منہ کو مؤثر بنایا ہے، بعض لوگوں کے کرتب میں اللہ تعالیٰ نے طاقت ڈالی. وہ ہمارے یہاں ایک ایسے ہی سپیرا نما تھا، سپیرا بھی پورا نہیں تھا، وہ سام کے ڈسے کا بڑا ماہر تھا.
تو کئی علماء بیٹھے ہوتے تھے، قسم قسم کی آیات اور سورہ یاسین پڑھتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ مسجد کے گیٹ کے پاس آیا اور اس کو پتہ چلا تو وہی سے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہاں سے زہر چل پڑا ہے، زہر چل پڑا۔ تو ایک عالم تھے منگ پر تجوید کو نہ شلو لو گندلی تو گو رجغال تنوی رحیم اور پاگی و زہر راضی ہو منگ پر تجوید نہ راضی تجوید کر دے نا نسلاً ابن انجدن ایک اجازت ہے، وہ جس طرح بھی ہوگا اس طرح اس کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ آنکھیں دم کرتا تھا، بس 8-10 منٹ میں وہ آنکھیں کھول لیتا تھا، سب بیماری ختم، پتہ ہی نہیں کہ اس کو سے زہر ہے۔ اسی طرح میں نے خود ایک سپیرے کو دیکھا ہے، اور وہ سام کا ڈسا جو تھا اس میں خون نہیں تھا، پیپ نکلتا تھا زوی طرح ہوتی۔ کئی جگہ سے ہم نے خون ٹیسٹ کرنے کے لیے لینا چاہا، خون نہیں تھا جسم میں، وہ سب زہر بن گیا۔ اب جب سپیرے نے دم شروع کر دیا تو مجھے اشارے سے کہا کہ اب آپ دیکھ لیں، تو ٹھنڈا جسم گرم ہو گیا تھا اور وہ خون اب نکل رہا ہے صاف ستھرا، بالکل سرخ خون آ رہا ہے۔ اب وہ جو پیپ نکلتا تھا وہ نام و نشان نہیں اس کا۔ میں نے ڈاکٹر عبدالصمد کو یہ قصہ سنایا، ڈاکٹر صاحب آپ دیدہ ہو گئے، کہا اللہ اکبر، امریکہ اور جاپان کی لیبارٹریاں تس نس ہو گئی، کلمات کا زور اتنا زیادہ ہے۔ موطا امام مالک صفحہ 723 پر امام مالک نے ایک روایت نقل کی ہے، کعب احبار جو علماء یہود میں سے تھے وہ مسلمان ہوئے تھے، وہ کہا کرتے تھے کلمات اقولہن صباحا و مساء، کچھ کلمات ہیں میں صبح و شام پڑھتا ہوں، لو لم اقلہن، اگر میں یہ نہ پڑھتا لجعلتنی الیہود حمارا، یہود سحر اور جادو کے زور سے مجھ سے گدھا بنا لیتے۔ معلوم ہوا کہ کلمات میں زور بھی ہے، جان بھی ہے، اثر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی نے اس لیے امت کو کہا کہ جب آپ دیکھیں کہ سورج کو تکلیف ہے اور اس پر گرہن اور سیاہی پھیل گئی ہے، یہ علامت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو گرفت کیا ہے، تم نمازیں پڑھو، دعائیں مانگو۔ تو دیکھیں اگر یہی وقت ہو، اور سنائے 8 بجے سے 10 تک ہے، تو یہی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل کا پرچہ طلباء کا وہ بعد میں آخری دن جو ہے اس وقت دن ہو جائے گا، اگر 10 ساڑھے 10 تک ہو تو پھر پرچہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کام بھی کرنے کا، یہ نہیں کہ طلباء کی چھٹی ہے، یاد رکھو مسائل کی شکل میں سمجھا کرو، مسائل کا تمسخر اڑانا، مذاق کرنا یہ مومن کا نہیں کافر کا کام ہے۔ پرچے جیسے اہم چیز روکی جا رہی ہے احادیث و سنت کے لیے، اور آپ اس کو چھٹی سمجھے تو پھر آپ کیا علم پڑھیں گے؟ آپ سے بھی کوئی شیطان بنتا جائے گا۔ شیاطین نہیں بنانے ہیں، اللہ کے نیک بندے بنانے ہیں۔ جس مقصد کے لیے یہ تعطیل ہو رہی ہے وہ چھٹی نہیں ہے، وہ پہلے سے بڑھ کر فکر ہے، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کے عذاب سے، گرفت سے نکالنا ہے۔ پیغمبر مرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس طرح نماز پڑھنے سے اور دعائیں کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ طلب عزیز نے ایک صبر آزما مرحلہ دعا کے بعد اور آدھے گھنٹے 20 منٹ تک سورہ تغابن اور سورہ الحمدللہ فاتحہ پڑھی ہے، عاجز اور فقیر کی صحت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، دینی مدرسوں کی حفاظت کے لیے جو دین کے قلعے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ہمیں صحت شفا عطا فرمائے۔ آج سے اس عمل کو ان کے امتحان کی وجہ سے موقوف کر دیا گیا ہے،
اور دعا کے بعد وہ اشراق پڑھے اور اس کے بعد اپنی امتحانی تیاری میں لگے، کیونکہ 8 بجے سے شاید ان کا پرچہ شروع ہو۔ تو جو مختلف ایام میں تسلسل کے ساتھ اعمال کیے گئے ہیں وہ کم وقت کے لیے یا زیادہ، اللہ اس کو نافع اور جامع بنائے، اللہ ان کی بھی صحت قائم دائم رکھے، جوانی نصیب فرمائے، علم کی مرادیں اور پھل نصیب فرمائے، اور ان کے علم سے امت مسلمہ کو رہنمائی عطا فرمائے، ان کے علم اور نافع عمل کو ان کے خاندان کے لیے، اقربا کے لیے، اعزاء کے لیے، دیگر اساتذہ اور مشائخ کے لیے، خاص کر والدین کے لیے کونین کا سرمایہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ اور بہت بہت عزت، اجر، ثواب نصیب فرمائے، اور جن مقاصد کے لیے یہ کوششیں کی گئی وہ عطا فرمائے، محاسن و معارف عطا فرمائے۔ کل جو سورج کے گرہن کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی تخفیف فرمائے، تکلیف رفع دفع فرمائے، سورج اور چاند ستارے اور مخلوقات جتنی ہے اللہ کے خلق اور قدرت کے نیچے، اللہ ان پر بھی اپنا احسان فضل شامل حال فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔